السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں رمضان میں تلاوت قرآن کس وقت کر سکتی ہیں؟ تلاوت قرآن ہر عورت اور مرد، بچے بھی رمضان المبارک میں بکثرت تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو روزہ رکھنے میں تھوڑی مشکلیں آتی ہیں اور ان پر فرض بھی نہیں ہے، تو اس لیے بچے بھی قرآن کا بکثرت تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خصوصاً بتایا گیا ہے کہ عورتیں رمضان میں تلاوت کس وقت کریں، جو صحیح وقت ہے، جس میں صحیح مقرر ٹائم ہے، جس کا ثواب بھی آپ کو ملنے والا ہے زیادہ، اس وقت آپ تلاوتیں کریں۔ دیکھیے، میں ان سب باتوں پر پوری تفصیل سے بیان کروں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، میں یہاں پر بات کر رہی ہوں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اور کس پر نازل کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے علم اچھی طریقے سے ہوگا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو کہ رمضان المبارک میں۔ تو ہم تمام امتوں کو چاہیے، ہم تمام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور 1 2 3 جتنا ہو سکے مکمل کریں۔ اور لیکن ہاں، یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمیں کس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہوگا، زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو، یعنی تمام خواتین کو، جو تلاوت قرآن کرنی ہے وہ فجر کی وقت سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اچھا اور موقع رہتا ہے، وہ فجر کا۔ تو فجر کی وقت اس لیے پڑھنا ہے، ہمیں سحری کرنے کے بعد تہجد پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو بقیہ ٹائم بچا ہوا ہے اس میں آپ نے تلاوت قرآن کرنا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ فجر میں پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت یا کسی بھی جب کوئی کام کرتے ہیں ہم، تو جو مشکل اور زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا جو اجرت ہوتا ہے، اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو عبادت کا تو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن کیا کہنا کہ فجر کے وقت میں تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں، وہ زیادہ عزیز ہماری نیند ہوتی ہے، اور نیند کو توڑ کر پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فجر کے وقت بھی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے فجر کے وقت رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنے کی بہت زیادہ ثواب بتائی گئی ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ تمام عورتیں فجر کے وقت تلاوت قرآن کریں، اس وقت تک کریں جب تک کہ کانوں میں اذان سنائی دے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر اور وظائف وغیرہ پڑھ کر ریسٹ کر سکتے ہیں۔ بیشتر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ بچے کو، اپنے گارجین کو، اور اپنے گھر کے جو بھی بزرگ ہیں سبھی کو دھیان دینے لگتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کچن میں مصروفیت کرتی ہیں، اور اسی وقت اپنا کچن سمیٹنے لگتی ہیں اور گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، کام تو ہو جانا ہے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کر لینا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کچن کو دیکھنا اور اچھے کھانا پکانا اور اچھا ہر طرح سے کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہمیں عبادت کا معاوضہ ملنا ہے اور عبادت کرنا ہے، ہم سے سوال بھی آخرت میں عبادت کا ہی ہوگا، نہ کہ گھریلو کام کاج۔ وہ ضروری ہے جتنا ہو سکے کہ کسی کو کوئی مشکلیں نہ آئیں، بس اتنا کر کے آپ عبادت میں لگ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک میں زیادہ تر کھانے پینے کی، جو روزہ رکھنے کے بعد افطار کا اہتمام، سحری کا اہتمام، اس میں خواتین زیادہ سے زیادہ انگیجڈ رہتی ہیں، اور وہ عبادت کو ملتوی کرتی ہیں، اسے اوائڈ کرتی ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دینی تعلیم، اگر معلومات ہے دین کی، تو اس پر بھی دھیان دینا ضروری ہے، نہ کہ بیشتر پکوان اور بیشتر کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ ہمیں جتنا بھی اسٹیمنا ہے، جتنی بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں صرف کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے عبادت کرے بکثرت، اور تلاوت قرآن بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی بچے ہو یا بڑے ہوں یا جو بھی ہوں، جن کو اگر
کسی بھی مشکل کی وجہ سے روزہ نہیں ہو پا رہا تو وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عورتیں دھیان دیں کہ وہ سحر کے بعد زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے پاک دعائیں مانگیں، اور اپنے گھر، اپنے پریوار، اپنے بال بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی مستقبل کی، اچھی صحت کی، اچھی روزگار کی، ہر ایک مشکل کی آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت اس وقت ضرور سے ضرور آپ کی دعائیں، آپ کی نیک مرادیں پوری کریں گے۔ تو بہتر وقت آپ کا یہی ہے، اور ایسے بھی عام دن میں بھی آپ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، اور جو بھی بقیہ وقت بچ گیا ہے فجر سے پہلے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام میں کاج میں بھی اگر مشغول ہے تو ہماری زبان جو ہے بالکل پاک ہے، اس سے لگاتار سے استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ پہلا عشرہ ہے تو آپ کو اس حساب سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے، دوسرا عشرہ ہے تو اس کے حساب سے دعائیں پڑھنا ہے، تیسرا عشرہ آپ کو جو بھی ہو سکا۔ اور استغفار جو ہے اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ انلیمیٹڈ استغفار پڑھ سکتی ہیں، درود و کلام کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہر وقت ہر ایک اس سے آپ لے سکتی ہیں، اور اپنا کاموں سے بیشتر ٹائم کو نکال کر، یہ ایک مہینہ بکثرت عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور اپنے بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہ ہر ایک طرح کی بندگی کرنی ہے، اور تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، روزہ کی پوری طرح سے اہتمام کرنی ہے۔ روزہ کس طریقے سے ہمیں رکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر کے ہمیں فلم دیکھنا یا کسی بھی طرح کے کوئی گندے الفاظ منہ سے نکال لینا یا کوئی بھی بدگوئی کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ روزے کا اہتمام، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا پوری طریقے سے اہتمام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کو اسی حساب سے، یہ نہیں کہ سحری کرنا ہے تو وہ کچھ بھی کھا لیے، کچھ بھی پی لیے، اور اس کے بعد آپ نے زیادہ انواع اقسام کی چیزیں میں بنانے میں اور کھانے میں صرف کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارا کیفیت عبادت کی طرف زیادہ نہ ہو پائے، ہم تھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمیں طاقت نہ ہو، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں ہر چیز لمٹ سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہر وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی جیسے وظیفہ کرتے ہیں اسی طرح سے تلاوت قرآن جو ہمیں پڑھنی ہے، اور اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وقت پڑھنے کا الگ ہے، لیکن فجر کی جو فضیلت ہے وہ اس سے زیادہ کوئی وقت کی فضیلت نہیں بتائی گئی ہے، تو بہتر ہوگا کہ فجر کی وقت تمام خواتین اس وقت پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مرادیں ہوں وہ مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک مرادیں پوری کرے گی۔ اس پاک رمضان کے صدقے آپ تمام لوگوں کے دل میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی گناہ معاف فرمائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔